ہماری بہنوں کی طرف سے سوال آتے رہتے ہیں، بہت پریشان رہتی ہیں کہ ان کے رشتے نہیں آتے، رشتوں میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، وہ باباؤں کے پاس جاتی ہیں، لڑکیوں کی عمریں بھی گزر رہی ہیں، ماں باپ بھی پریشان ہیں۔ دیکھیے، رشتے نہ آنے کی وجہ بھی وہی ہے کہ برائیاں زیادہ ہیں، اچھائیاں کم ہیں، اچھے لوگ بہت کم ہیں۔ جی، اچھے لوگ جیسے مان لیجئے بغیر جہیز کے شادی کرنے والے بہت کم لڑکے ہیں، جی، رسم و رواج بہت زیادہ ہے۔ تو اوپر سے نیچے تک جو اسلامی سسٹم ہے، شادی کرنے کے اصول اور ضابطے، شادی کرنے کے لیے جو تعلیمات ایک مسلمان کو عمل کرنا چاہیے ان پر، وہ ساری چیزیں درم برہم ہیں۔ یعنی اسلامی تربیتی نظام بچوں کا نہیں ہے، فیملی میں نہیں ہے۔ رشتے نہ آنے کی وجہ ایک تو یہی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ لوگ اچھے لوگ کم ہیں، برے لوگ زیادہ ہیں، ہے نا۔ مان لیجیے رشتہ آیا، سب کچھ اچھا ہے، لیکن وہ مانگ رہا ہے بھائی 10 لاکھ روپے مجھے چاہیے، ڈیمانڈ کر۔ سب سے بڑی تو یہی ہے جہیز، کیونکہ سب کو ڈیمانڈ چاہیے۔ لڑکی ہے، لڑکی والے ہیں تو لڑکی بھی خوبصورت چاہیے، خوبصورت لڑکی ہے تو پیسہ نہیں ہے، جی، پیسہ ہے تو لڑکی خوبصورت نہیں ہے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ بگاڑ زیادہ ہے کہ ایک تو دونوں طرف سے امیدیں بہت زیادہ ہیں۔ امیدیں بہت زیادہ ہیں۔ لڑکی ہے تو اس کو، لڑکی والوں کو لڑکا وہ جاب بھی اس کی ہونا چاہیے، جی، ہے نا۔ اچھا جاب ہے تو گھر میں فیملی چھوٹی ہونا چاہیے، فیملی بھی چھوٹی ہو گئی تو وہی سیپریٹ مکان ہونا چاہیے۔ جی، تو دونوں طرف، لڑکے والوں کی طرف سے بھی لڑکی والوں کی طرف سے بھی امیدیں بہت زیادہ ہیں۔ امیدیں ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ شادی یار یہ دیکھو سب اللہ کروا دے گا، دنیا کی امیدیں زیادہ ہیں۔ جی، بالکل۔ اسی وجہ سے یہ جو شادی کا جو وہ ہے، رشتے نہیں مل پاتے، کیونکہ وہ ہر آدمی سمجھتا ہے مجھے اس امید کے مطابق ملنا چاہیے، جی، لڑکے والے سمجھ رہے ہیں مجھے اس امید کے مطابق لڑکی ملنا چاہیے، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ رشتے بہت ڈیلے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ہم لوگ سوچتے ہیں اس سے بہتر ارے اور اچھا ہونا چاہیے۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ اچھے کے چکر میں آگے بڑھے ہم، پھر سوچتے ہیں یار وہ 4 سال پہلے رشتہ اچھا آیا تھا، وہ کتنا اچھا تھا، وہ ہاتھ سے نکل گیا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، سب کچھ اوکے ہے تو ارے یار عمر بہت زیادہ ہے، ارے کیا تھا وہ بال چھوٹے ہیں۔ تو امیدیں ہم نے حد سے زیادہ باندھ کے رکھی ہوئی ہیں۔ اسی لیے شادی جو اسلام نے اصول بتایا کہ دینداری کی بنیاد پر شادی کی جائے، بالکل۔ اب جب دینداری کو بنیاد بنا کر شادی کی جائے گی تو آپ سب سے پہلے کیا دیکھو گے، دینداری پوری ہے، لیول پورا ہو گیا، بال خوبصورت مل جائے بہت اچھی بات ہے، لڑکے کی جاب مل جائے بہت اچھی بات ہے، لڑکے کا اپنا سیپریٹ کرو بہت اچھی بات ہے۔ اب یہ چیزیں ایکسٹرا ہیں، اصل جو ہے کہ دینداری کی بنیاد پر شادی کرو۔ دینداری کی بنیاد پر جب شادی ہوگی تو جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے۔ بالکل۔ اب اس کو چھوڑ دیا گیا ہے اور باقی ساری چیزوں کو بنیاد بنا دیا گیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ رشتے بہت کم مل رہے ہیں لوگوں کو، جی، کیونکہ انہوں نے اپنا کرائٹیریا خود سے بنایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ میرا کرائٹیریا جب فلفلڈ ہوگا تو رشتہ ایگری مانا جائے گا، ورنہ نہیں مانا جائے گا۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ارے صاحب رشتے نہیں مل رہے، رشتے بہت ہیں، جی، تمہارے کرائٹیریا کے حساب سے نہیں مل پا رہے ہیں۔ تو کرائٹیریا تھوڑا لے کے آؤ، دینداری کو بنیاد بناؤ۔ اچھا میں نے کئی لوگوں کو رشتے بتاتا ہوں تو ان کو نہیں سمجھ آتے، ویسے بولا رشتے نہیں آ رہے، ہم نے بتا دیے 4 رشتے لو۔ جی، اب وہ کیوں نہیں سمجھ آ رہے ان کو؟ کیونکہ ان کا کرائٹیریا جو انہوں نے بنایا اپنے حساب سے وہ نہیں پورا ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ لڑکے والوں کو چاہیے تو ہم نے بتا دی بھائی لڑکی بہت اچھی ہے، بس مالدار نہیں ہو، ارے وہ تو گاڑی بھی نہیں مل پائے گی، منہ سے نہیں بول رہے لیکن دل میں سوچے ہوئے، دل میں تو ہے ہی۔ تو یہ کرائٹیریا ہی غلط سیٹ ہو گیا ہے۔ اچھا دینداری کی بنیاد پر جب رشتے ہوں گے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، بھائی لڑکی نمازی ہے، سب کچھ ہے، قرآن پڑھی ہوئی ہے۔ جیسے کہ پہلے زمانے میں اگر آپ دیکھ لیں تو ہر بچی قرآن پڑھنے کی سب سے پہلے فکر کرتی تھی، بالکل، کیوں؟ اسے پتا ہوتا تھا کہ جب رشتہ آئے گا تو رشتے والے پوچھیں گے لڑکی نے قرآن پڑھا ہے، بالکل، اور باقاعدہ لڑکی کی تعریف میں یہ بتایا جاتا تھا کہ اس بچی نے اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا ہے، اس بچی کو اتنی صورتیں یاد ہیں۔ اب آپ دیکھیں لڑکیوں کو یا لڑکیوں کو خاص طور پر ہائی اسکول زبردستی کروایا جاتا ہے۔ کیوں؟ ہائی اسکول تو کر لے، ورنہ لڑکے والے آئیں گے تو پوچھیں گے، اور لڑکے والے آتے ہیں تو یہی پوچھتے ہیں لڑکی کیا پڑھی ہوئی ہے، اور اگر یہ پتہ چل جائے 5واں تک پڑھی ہوئی ہے، کچھ نہیں وہ دینی تعلیم پڑھی ہوئی ہے، تو اتنا ریسپانس نہیں دیتے۔ صحیح بات ہے۔ تو کرائٹیریا بدل گئے۔ جی، اچھا اس کی پہل کہاں سے ہونی چاہیے؟ اس پر باتیں تو بہت ہوتی ہیں، گراؤنڈ لیول کے اوپر اس کا فرق نظر نہیں آ رہا ہے۔ جو لوگ کہنے والے ہیں کہ رشتوں میں آسانی کریں اور جہیز نہ لیں، تو میں نے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہمارے علاقے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ میں ان کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے جب اپنے بچوں کی شادی کی تو انہوں نے جہیز دیا۔ تو اس سے جو ہے ایک غلط میسج آتا ہے لوگوں میں کہ یار وہ عالم ہیں اور وہ جو ہے بات کرتے ہیں، لیکن خود اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں تو جہیز لے رہے ہیں۔ تو اس کی پہل کہاں سے ہونی چاہیے؟ اس کی پہل خود سے ہونا چاہیے۔ چلیے ہم انشاءاللہ، جیسے کہ میرا جب نکاح ہوا تو میرے سب سے بڑا، کتنے بڑے دیندار ہوں لیکن شادی کے معاملے میں جو ہے نا ساری دینداری رکھی رہ جاتی ہے۔ بالکل، تو سب سے پہلے یہی تھا کہ بھائی کون جائے گا نکاح میں، تو ہمارے ابا نے کہا کہ بھائی کوئی نہیں جا رہا ہے،
تو یہ ہوا, ارے کیوں نہیں جائیں گے, چچا جائیں گے, فلاں جائیں گے, یہ جائیں گے رشتے دار. ابا نے بولا میں خود ہی نہیں جا رہا ہوں. اچھا, تو یہ اسے کہتے ہیں کہ شروعات, اتنی سادگی. ہاں یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں, اسے کہتے ہیں کہ شروعات خود سے ہو. بالکل صحیح بات ہے. جب ابا سرنڈر کہ بھائی ابا خود ہی نہیں جا رہے, تو کون جا رہا ہے؟ کہ استاد جا رہا ہے, وہ بھی نکاح پڑھانے. اب سب کیا بولا, کوئی کچھ یہ بول ہی نہیں سکتا کہ بھائی فلاں جا رہا ہے, فلاں جا رہا ہے, بھائی وہی نہیں جا رہے, اب کیا. تو بس 2 گاڑی گئی ہمارے نکاح میں, جی, جس میں لوگوں کو بڑی حیرانی تھی کہ ابا نہیں جا رہے. تو ہم سے لوگ کہتے ہیں یار تم آپ کے ابا ہی نہیں جا رہے. لیکن اس میں تو میں ان سے یہ کہتا تھا ابا نہیں جا رہے تو اس میں کیا ہوا, نکاح میں ابا کا ہونا ضروری تھوڑی ہے کوئی. تو یار دولہا بھی عجیب ہے یار. اب ہم وہاں پہنچے تو سسرالی سارے پوچھ رہے ہیں ابا کہاں ہے لڑکے کے. مفتی صاحب کا ابا ہی نہیں آئے. کیوں نہیں آئے, کیا ہوا؟ کہ اس لیے نہیں آئے کیونکہ کوئی ابا کا جانا ضروری نہیں ہے. جی, تو سب لوگ غلط نہیں ہوتے ہیں. دیکھیے آپ کے سامنے ہماری سسرال والوں نے بہت ضد کری, بھائی گاڑی دینا چاہتے ہیں, خواہش ہے, کیونکہ وہ دیندار لوگ ہیں لیکن ایکسٹریم لیول کے دیندار نہیں ہیں, سیدھے سچے لوگ ہیں. تو بڑی ضد کری انہوں نے. ہماری اسی بات پہ خوب جھک جھک ہوتی تھی, ہمیں چاہیے نہیں, اللہ کا شکر ہے آلریڈی بائک ساری ہیں, کہ نہیں وہ ہماری خواہش ہے. تمہاری خواہش ہے تو پھر آپ جانو, ہم لیں گے ہی نہیں. تو زبردستی وہ دے گئے ہمیں ہدیے کے طور پہ. 6 مہینے تک وہ گاڑی کھڑی رہی, سب نے چلائی, میں نے نہیں چلائی اس کو. ایسی چیزوں کو آگے خود سے شروعات کرنی پڑے گی. ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کرنا ہے, ان کو کرنا ہے, خود سے ہمیں کرنا پڑے گا. جی بالکل بالکل صحیح بات ہے. پھر اس میں کچھ رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں, ان کے لیے کیا, جیسے اس میں اس سلسلے میں تو حدیث یاد رکھنا پڑے گی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کرنا پڑے تو کر دو. بالکل صحیح بات ہے. اور مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اگر اللہ کو ناراض کر دو گے تو یہ مخلوق تمہیں کچھ نہیں سمجھے گی, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ اللہ کا نافرمان ہے. بالکل صحیح بات.